کربلا کو بسایا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الأحمد المصطفى الأمجد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين الإمام الهدى الولي الأكبر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر قاتل مرحب والعنتر والد شبیر و شبر سیدنا و مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و یعصوب المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت الثانی عشر والناموس الدہر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات على محمد وعلى اللہ تبارک و تعالی بانیان صف ازا بانیان
صف ماتم اولاد مصطفیٰ، اللہ تعالی بانیوں کی حاجات آپ مومنین و مومنات کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم کو دنیا میں اور آخرت میں مولا حسین کے عزاداروں میں شامل فرمائے۔ اس امام بارگاہ کو جو میرے جد کے نام پہ ہے اور پیر پھول بادشاہ بھی مشہدی کاظمی موسوی سادات ہے، تو اس لیے تیسرے سال سے غالباً میری ڈیوٹی یہیں لگ رہی ہے۔ ہوتے ہیں پروگرام دعوتیں آتی، میں نہیں جاتا لاہور سے، کہ ہمارا اپنا چونکہ ایک ذاتی پروگرام بھی ہوتا مرکز کا، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں، آپ کی مہربانی آپ بلا لیتے ہیں میں آ جاتا ہوں۔ تو اس عنوان سے نہیں، صحیح بات ہے، آپ لوگوں کی مہربانی ہے، اور اگر مولا حسین نہ چاہیں تو کوئی مجلس پڑھ نہیں سکتا، مولا حسین نہ چاہیں تو کوئی پڑھا نہیں سکتا، مولا حسین نہ چاہیں تو کوئی مجلس میں آ نہیں سکتا، مولا حسین چاہیں تو کوئی مجلس سے جا نہیں سکتا۔ یہ تو تقدیر کے سودے ہیں، حسین مولا کے سودے ہیں۔ حسین جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے نکال دے۔ آج آس پاس بھی دیکھ لیں کتنے گھر بازار دربار ادھر ادھر سب لوگ عیش و عشرت میں آتے وہی ہیں جن کو حسین بلاتے ہیں۔ جن کو حسین نہ بلائیں ان کا کام ہی نہیں یہاں آنا، ان کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں وہی آتے ہیں جن کو مہر لگتی ہے، مہر سٹیمپ، جن کو حسین کی مہر لگتی ہے، جن پر آل محمد کا کرم ہوتا ہے، جن پر حضور اکرم کا نور ان کی نظر ہوتی ہے، جو اصحاب محمد کی خوشی کے لیے آتے ہیں، جو آل محمد کی خوشی کے لیے آتے ہیں، جو ازواج محمد کی خوشی کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ ازواج محمد ہوں یا اصحاب محمد ہوں یا آل محمد ہوں، سب کے سید و سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ۔ ان کے علاوہ کوئی سید و سردار ہے ہی نہیں۔ میں اپنے آپ کو جو کوئی بندہ دعوے دار بنتا رہے، دعوے سے تو کام نہیں حل ہوتا جب تک دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو۔ تو حسین کی سرداری کی دلیل پاک پیغمبر نے عطا فرمائی ہے کہ حسین دنیا کا بھی سردار ہے اور جنت کا بھی سردار ہے۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آئے ہیں یہاں مجلس میں، میری بہنیں مائیں بیٹیاں، آپ بھائی بزرگ بار بچے سب تشریف لائے ہیں، اور اس امام بارگاہ کو آپ نے رونق بخشی ہے۔ آپ آتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ آتے ہیں تو آپ کا خدا نہ خواستہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، نہیں، ٹائم ضائع ان کا ہوتا ہے جن کو حسین بلاتے نہیں۔ آپ کا ٹائم تو اتنا قیمتی ہے کہ آپ گویا کہ حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ حسین کی دعوت پر آئے ہیں، آپ مولا حسین کے حکم پر آئے ہیں۔ اگر حسین کا حکم نہ ہو کوئی نہیں آ سکتا۔ خدا کی قسم زہرا کے لال کی یہ مہربانی ہے کہ آج جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ مسجدوں میں آ رہا ہے، کوئی مولانا مانے یا نہ مانے، اللہ کہتا ہے یہ حسین کا احسان ہے، یہ حسین کا احسان ہے، یہ حسین کی مرہون منت ہے۔ نہیں تو کہاں تھا یزید، کیا تھا؟ اور ہمیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس تو سمندر ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر جائیں ادھر جائیں آس پاس چکر کاٹ، ہمیں کیا، ہمارا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ یہاں سے چلے سیدھے گئے کربلا، کربلا سے چلے سیدھے گئے نجف، نجف سے چلے سیدھے گئے کاظمین، کاظمین سے چلے سیدھے گئے سامرہ، سامرہ سے چلے سیدھے گئے مدینہ، مدینہ سے سیدھے چلے مکہ، مکہ سے چلے مشہد المقدس، اس لیے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ مدینے جائیں تو محمد، کعبہ جائیں تو محمد، کاظمین جائیں تو محمد، کربلا جائیں تو محمد، نجف جائیں تو محمد، سامرہ جائیں تو محمد، مشہد جائیں تو محمد۔ سب کے سب محمد ہیں، جس کے پاس آپ چلے جائیں۔ آپ کو اللہ نے 14 محمد عطا فرمائے ہیں، اور ایسے طیب و طاہرین ہیں
ایسے پاک ہیں کہ خدا کی قسم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لوگ نجس ہوں ان کے دامن سے پیوست ہو جائیں تو طیبین بن جاتے ہیں، ان کے دامن میں لگ جائیں تو رضی اللہ بن جاتے ہیں۔ رضی اللہ وہی ہوتا ہے جس پر حسین کی ماں راضی ہو۔ غلط فہمی میں نہ رہنا مسلمانوں، جن پر حسین کی ماں راضی ہو وہی رضی اللہ ہے۔ کچھ ہیں رضی اللہ، کچھ ہیں سلام اللہ، جو نماز میں ہو وہ سلام اللہ ہے، جو نماز کے باہر ہو وہ رضی اللہ ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ سلام ان پر ہوتا ہے جن کے بغیر امام شافعی فرماتے ہیں اے آل محمد آپ کی منزل و مقام اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ من لم یصلی علیک، جو آپ پر صلوات نہ پڑھے لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نماز نہیں ہے، اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ جو آل محمد پر درود نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد، ایسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خدا کی قسم بہت خوش نصیب ہیں۔ آج کل تو بھائی روشنی کا زمانہ ہے، جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ جناب مجالس میں تبرک میں تھوک ملاتے ہیں، کیسا روشن زمانہ ہے، ابھی تک اندھے ہیں، ابھی تک معلوم الزام۔ آؤ دیکھو ہمارے تبرک جو حسین کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے اس سے بھی کوئی پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں شام میں غریبوں کو لیٹے بند کر کے نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں۔ آؤ بھائی آپ دیکھو روشنی کا زمانہ ہے، ایسے لوگوں کو گمراہ کرنا، پریشان کرنا، لوگوں کو دور کرنا، اس کا مطلب ہے آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو حسین کی مجلس سے خطرہ ہے۔ یہ چلے جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا حسین کون تھا، یزید کون تھا، حسین کا بابا کون تھا، یزید کا بابا کون تھا، حسین کی ماں کون تھی، یزید کی ماں کون تھی، حسین کا دادا کون تھا جس نے رسول کو پالا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے رسول، اے محمد تو یتیم نہ تھا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی ہے۔ ابو طالب کی پرورش کو خدا اپنی پرورش کہہ رہا ہے۔ یہ ہے مقام ابو طالب عمران۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تو یتیم نہ تھا کہ ہم نے تم کو پالا؟ ارے مسلمان آپ تو کہتے ہو کہ ان کا کھانا نہ کھاؤ، ان کا پینا نہ پیو، یہ فلان ہے، یہ ٹھمکان ہے، تو جو 20-25 سال پیغمبر کو گود میں کھلاتا رہا، آپ ذرا خود تو خود ہوش کے ناخن صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہ کا شکر ہے، یہ روشنی کا زمانہ ہے پیر مظہر شاہ جی، یہ روشنی ہے، یہ رات نہیں ہے، دن ہے، دن۔ اور اللہ نے ہم کو احسان کر دیا ہمارے اوپر کہ ہم کو حسین دے دیا۔ حسین نہ ہوتے تو بخشش کہاں سے ہوتی، حسین نہ ہوتے تو یہ دین کہاں سے ہوتا۔ شیعہ سنی سب بھائی ہیں، متفق ہیں، ہمیں ضرورت ہے، شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ممبر پر کہہ رہا ہوں ہم سب ایک ہیں، پاکستان ہم سب کا ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس کی خیر ہم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان ہے۔ جو وطن کا مخلص نہیں ہے وہ منافق ہے، اور منافق وہ ہے جو دھماکے کرتا ہے، منافق وہ ہے جو بم بلاسٹ کرتا ہے، منافق وہ ہے جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے بنایا ہے، اور اس کو بچانا بھی آپ کا ہمارا کام ہے انشاءاللہ۔ یہ حسین کا ملک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ ہمارا ملک ہے۔
ہم کبھی نہیں چاہتے اس ملک میں کوئی افراتفری ہو. ابھی کل کراچی سے بندے کو پکڑا ہے اسلحے کے ساتھ. اس نے کتنے انکشافات کیے ہیں. شیعوں کو قتل کرنے آئے ہیں. پورا گروہ پہ گینگ ہے پورا. کیوں؟ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ کہ جی مولوی صاحب کہتے ہیں ان کو مارو. کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جنت میں جاؤ گو. یعنی حسین کے ماننے والوں کو مارو جنت میں جاؤ گے جن کی جنت ہے. یعنی ہمیں اپنے گھر سے روک رہے ہیں. عجیب بات ہے. جنت حسین کی ہے اور حسین کا عزادار جنت میں نہیں جائے گا تو خدا کی قسم کسی کا باپ ہی نہیں جا سکتا. اس لیے آپ اور ہم لوگ خوش قسمت ہیں. یہ محرم ہے, آپ ٹائم نکال کر آئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس سال بڑی الحمدللہ. اس لیے میں خوشی تو نہیں کہوں گا محرم ہے, مگر اطمینان قلب ہے اور حوصلہ افزا نتائج ہیں. یہ آپ لوگوں کی خلوص کا نتیجہ ہے. پچھلے سال پڑھا تھا یہاں 10-20 بندے تھے, پچھلے سال آدھے تھے, اس سال اور زیادہ ہیں, اور بیویاں تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ تشریف لائی ہیں. مولا آپ لوگوں کی شرکت کو قبول فرمائے. یہ سال ماشاءاللہ پھر برکت شاہ جی بیٹھے ہیں, یہ سب دوست بیٹھے ہیں, بہت مجمع ہے. یہ صبح سویرے آنا, اپنا کام چھوڑ کر حسین کی ماں کے بیٹے کی مجلس میں, یہ معمولی بات تھوڑی ہے. آپ گھر سے اٹھے, صبح نماز پڑھی, نماز کے بعد کھا, اب سونا نہیں بھائی, جلدی جانا ہے پیر پھول بادشاہ. کیوں جانا ہے؟ وہاں حسین کی ماں انتظار کرتی ہیں, حسین کے نانا انتظار کرتے ہیں, حسین کی بہن شریکت الحسین انتظار کرتی ہیں. آپ اور میرا یہ ایمان ہے, نظریہ ہے نا, ارواح مقدس آتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس غریب عزا خانے میں حسین نہ آئے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس غریب خانے میں ارواح معصومین علیہم السلام نہ آئے؟ یقیناً آتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں, بعض اشکال بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ یہی ہے کم از کم ملائکہ تو اتنی صف در صف آ رہے ہیں کہ میں اور آپ ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. کتنے فرشتے آ رہے ہیں. فطرس کا نام سنا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. فطرس فرشتہ ہے. بس یہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, آپ کا سنا جائے, اس مجلس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ملائکہ آتے ہیں. اور جب مجلس ختم ہوتی ہے ملک صاحب, تو کیا ہوتا ہے, روایات میں ہے, ہمارے علماء, ہمارے برادران اہل سنت والجماعت نے بھی اس تحریر, اس واقعے کو لکھا ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے اور مومنین و مومنات اس مجلس میں جب آتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, جب مجلس خلاص ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں گریہ کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں, تو کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو 7ویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک جوک در جوک اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں. جیسے آپ کی یہاں مجلس ہو رہی ہے, فرشتے بیٹھے ہیں, یا خدا کی قسم فرشتے ہیں, فرشتے آ چکے ہیں. دیکھیں 2 فرشتے تو آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ 2 فرشتے ہیں. اس میں کسی کو انکار ہے؟ یہ کرامن کاتبین ہیں, قرآن کی آیت موجود ہے, یہ 2 آپ کے ساتھ ہیں. اگر یہاں 150 بندہ بھی ہو اور 200 خواتین ہوں تو 2 کا حساب کر لیں, تقریباً 1000 کے قریب تو یہ فرشتے ہیں. اور جو 7ویں آسمان سے اجازت لے کر آ رہے ہیں, پھر دوسرے کے, چوتھے کے, 5ویں کے, 6ٹھے کے, ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں مجلس میں شرکت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کر گریہ کرتے ہیں, ماتم حسین کرتے ہیں. اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے پھر واپس جاتے ہیں, پہلے آسمان والے پہلے پر, دوسرے والے دوسرے پر, تیسرے والے تیسرے پر. تو وہ جو فرشتے وہاں اوپر ان کے استقبال کے لیے, ان کے انتظار کے لیے جو وہاں کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کدھر سے آ رہے ہو, آپ کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پر مجلس حسین ہو رہی تھی, ہمیں اللہ سے اجازت لے کر
اذن لے کر ہم مولا حسین کی مجلس میں گئے. کہے جو آپ سے خوشبو آ رہی ہے نا یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, یہ کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں یہ حسین کے عزاداروں کے پسینے کی خوشبو ہے, یہ حسین کے ماتمداروں کے پسینے کی خوشبو ہے دری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقام معمولی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بس میں ایک گھر کا معمولی آدمی ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا کی قسم آپ کی منزلت بہت بڑی ہے, کیونکہ آپ کی نسبت حسین کے ساتھ ہے, آپ کی نسبت علی کے ساتھ ہے, آپ کی نسبت بی بی زینب و بی بی زہرا کے ساتھ ہے, آپ کی نسبت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہے, آپ کی نسبت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے. آپ اپنی نسبت کو تو پہچانیں, آپ کی نسبت آل محمد کے ساتھ ہے. فطرس پر و بال جل چکے ہیں, اللہ نے حکم دیا جاؤ اس کو فلان لقدق سرا میں پھینکاؤ. پر نہیں ہے اڑنے والے, ختم ہو گئے, قوت پرواز ختم ہو گئی. پڑا ہے جنگل بیابان میں, فرشتے چکے, نہ پیاس ان کو لگتی ہے, پانی کی ضرورت نہیں ہے, کھانے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کمرہ, کوئی اے سی, کوئی بیڈ, کوئی تکیہ, کچھ ضرورت نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے پاک و منزہ ہیں ملائکہ, ان کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے پاک پیغمبر کو دوسری خوشی عطا فرمائی, وہ خوشی جس کے لیے رسول نے کہا حسین منی و انا من حسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. وہ خوشی آئی. فرشتے آسمان سے اترے لاکھوں کی تعداد میں. دیکھا جبریل سربراہی میں, جبریل سربراہ ہیں. میں تھوڑا سا خود آہستہ ہو گیا تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. اصل میں بسکٹ رس کھا لی ہے نا تو وہ نہیں کھانا چاہیے تھے, بعد میں, کل ناشتہ بعد میں کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی ذات پر. کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہوں, انشاءاللہ مولا سیٹ کرے گا انشاءاللہ. جن کی مجلس ہے میرے بھی وہی وارث ہیں, گلے کے بھی وہی وارث ہیں, آپ کے بھی وہی وارث ہیں, امام بارگاہ کے بھی وہی وارث ہیں, آپ کی اولاد کے بھی وہی وارث ہیں, آپ کے رزق کے بھی وہی وارث ہیں, آپ کے حسب و نسب کے بھی وہی وارث ہیں. اب دیکھا جبریل سربراہی لے کر آ رہا ہے, ایک فرشتہ ہے پر و بال جلے ہوئے ہیں, پرواز کر نہیں سکتا, عبادت الہی میں مصروف ہے, توبہ طیب ہونے کی کوشش کر رہا ہے, مگر اللہ توبہ قبول نہیں فرما رہا. جبریل آیا, کون؟ کہا جبریل بھائی آپ, یہ اتنی بڑی تعداد, یہ فوجیں, یہ اتنی لاکھوں کی تعداد میں فرشتے کہاں سے آئے, کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ کہا میں تو یہاں ہوں, اللہ نے مجھ سے طاقت پرواز کو لے لیا ہے. کیوں لیا ہے؟ اب کہتا ہے کہ چونکہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, چونکہ فرشتے معصوم ہیں نا شاہ جی, فرشتے معصوم ہیں, معصوم سے گناہ ہوتا نہیں ہے, تو اب اس کو کیا سزا ہے, یہ تو معصوم ہے. تو جناب فطرس کہتے ہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے اللہ کے حکم کو سمجھنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی, میں نے اللہ کے حکم اور امر کو سمجھنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ. کیوں؟ کہ اللہ نے رسول کو حسین دیا ہے, اللہ نے رسول کو حسین دیا ہے. تو جبرائیل تجھے اسے حسین کا واسطہ, مجھے بھی ساتھ لے چلو نا, میں جا کر توبہ کروں, اللہ سے معافی مانگوں. جبریل کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, آؤ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. جیسے جبریل نے اپنے پروں پہ فطرس کو اٹھایا, چلتے چلتے مدینہ میں پہنچے. آگے دیکھا نورانی تاج پر سرکار دو عالم ہیں, آس پاس اصحاب پیغمبر کا مجمع ہے, مبارکبادیاں ہیں, جنات آ رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں, انسان آ رہے ہیں, اصحاب آ رہے ہیں, مبارکبادیاں. آپ اس کو کیا کہتے ہیں مبارکبادی کو؟ وہ جو سالگرہ مناتے کیا کہتے ہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مبارکبادیاں.
पाक पैगंबर ने देखा, जिब्रील ये कौन, ये नहीं परवाज कर सकता, ये कौन है साथ? या रसूल अल्लाह ये फुतरस है, क्या इसको क्या हुआ? मौला जी खुद अर्ज करेगा, फुतरस बताओ क्यों आए, क्या हुआ, क्या वजह, क्या सबब? या रसूल अल्लाह अल्लाह के हुक्म को समझने में थोड़ी सी देर हो गई, ताखीर हो गई। या रसूलल्लाह इन्होंने मुझे बताया है कि आपको अल्लाह ने हुसैन दिया है, उस हुसैन के सदका मुझे अल्लाह से माफ़ी लेकर दीजिए। सरकार ने फरमाया, फुतरस मैं दुआ नहीं करूँगा। या रसूलल्लाह आपके दरवाजे से खाली। फरमाया, जिब्रील जी या रसूल अल्लाह ऐसा करो, इसको मेरे हुसैन के झूले के साथ मस करो, इसको मेरे हुसैन के झूले के साथ। सरकार ने नहीं फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ, इसका मतलब ये है अगर हुसैन हो तो रसूल भी दुआओं को हुसैन के सपुर्द करते हैं। कोई ऐसा रिश्ता है हुसैन और रसूल का कि ऐ जिब्राइल इसको हुसैन के पास ले चलो। खुदा की कसम शिया सुन्नी सब रिवायात ने लिखा कि जैसे ही फुतरस को रसूल ने ये नहीं फरमाया, मौलाना साहब अब न कहना कि रसूल की मौजूदगी में अगर रसूल अपने मानने वालों को हुसैन के सपुर्द कर दे तो समझ जाओ रसूल के बाद भी हुसैन के पास जाया जा सकता है। हुसैन को अल्लाह ने इतनी पावर दी है, इतनी ताकत दी है कि मासूम की शिफाअत भी हुसैन के बगैर नहीं हो सकती, तो तेरी और मेरी शिफाअत हुसैन के बगैर कैसे हो सकती है? अब रसूल ने तवज्जो है, जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हुसैन के साथ मस करो। मलिक खालिद पाक पैगंबर ने नहीं फरमाया कि हुसैन को फुतरस को हुसैन के बदन के साथ मस करो, बल्कि क्या फरमाया? हुसैन के झूले के साथ। इसका मतलब है अगर हुसैन के झूले में इतनी ताकत शिफा है तो हुसैन की कब्र में इससे बदरजा औला शिफा है। इसीलिए तो हुसैन की खाक का नाम खाके शिफा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल। आपने अंदाजा लगा, इसलिए मौला हुसैन की खाक शिफा। कितना बड़ा मरीज हो इजाजत है, हालांकि मट्टी खाना हराम है, औरत मर्द सब पर, बच्चे पर मट्टी नहीं खा सकते, मगर पाक पैगंबर ने इजाजत दी है हुसैन की तुरबत की खाक मरीज की शिफा के लिए पानी में मिलाकर खा सकते हैं कि अल्लाह ने इस खाक को खाके शिफा करार दिया है। भाई मौला अली की ज़मीन की खाक है, नजफ की मट्टी है, मशहद की है, मदीना की, मक्का की, काज़मैन और सामरा, लेकिन खाके शिफा कौन सी है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहीं से देखें हुसैन मुनफरिद है, अपने घर में भी मुनफरिद है। हुसैन जैसा कोई है ही नहीं। जो इख्तियार अल्लाह ने हुसैन को दिए हैं शायद किसी के पास नहीं है। जिसकी खाक में शिफा है, जिसके गुंबद के नीचे दुआएं कबूल होती हैं, उसे हुसैन कहते हैं। यहाँ तक रिवायत में है काबा को देखकर पहली दुआ मांगो तो कबूल होती है, हुसैन के गुंबद के नीचे आकर 1000 दुआ मांगो तो 1000 कबूल होती है। ये मकाम हुसैन इब्न अली है, ये मेरे मौला का मकाम है, ये हुसैन इब्न अली का मकाम है, ये हुसैन इब्न ज़हरा का मकाम है, ये ज़ैनब के भाई हुसैन का मकाम है, जिनके कुब्बा के नीचे, गुंबद के नीचे दुआएं कबूल होती हैं। वो मेरा मौला और आपका मौला हुसैन इब्न अली है। मौला हुसैन की खुशनुदी के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत किस्मत वाला बनाया। आप क्या समझते हैं पैसा किस्मत है, बड़ा घर किस्मत है, बड़ी गाड़ी किस्मत है, खूबसूरती किस्मत है? नहीं,
یہ سب چیزیں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ہیں. اصل خوش نصیبی کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، محبت آل محمد. قبر میں جائیں تو علی آپ کو ملنے کے لیے آ جائے، قبر میں جائیں تو حسین آپ کے سرہانے آ کر بیٹھ جائے. یہ میرا عزادار ہے، یہ میرا وفادار ہے، یہ میرا غم گسار ہے، یہ میرے اوپر گریہ کرنے والا. اور یہاں تک روایت میں ہے، ابھی کربلا میں آپ جائیں، خود میں نے روایت میں پڑھا ہے، تو روایت بتاتی ہے کہ جب کوئی زائر مولا حسین کی زیارت کو جاتا ہے نا، تو کٹے ہوئے گلے کے ساتھ مولا حسین کے ہاتھ مبارک ایسے کربلا کے حرم، کربلا کے اطراف حرم اور امام حسین کا یہ تقریباً 6 کلومیٹر کا رقبہ ہے جو مولا حسین نے خریدا تھا. کتنا غجی؟ یہ مربع نہیں ہے کہ کوئی کہے 1 2 4 مربع، 6 کلومیٹر مولا حسین نے خریدا تھا. یہ کربلا کی زمین کتنے میں؟ 60,000 دینار میں. عراقی 60,000 دینار. یہ شیعہ سنی صاحب بھائیوں نے لکھا 60,000 دینار عراقی میں مولا حسین نے اس زمین کو خرید کیا. کیوں؟ حسین نہیں چاہتے کہ میں کسی کی زمین میں دفن ہوں. حسین ہے غیرت مندوں کا امام، بے غیرتوں کا حسین کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے. حسین کی مجلس، حسین کا ذکر ہے ہی غیرت مندوں کے لیے. تو حسین نے 60,000 دینار میں اس کربلا کی زمین کو خریدا. جب کربلا میں پہنچے، آج 2 محرم ہے نا، کربلا میں پہنچے جب حسین، تو بنی اسد کے لوگوں کو اطراف میں جو لقدق صحرا میں رہتے تھے ان کو بلایا. یہ کس کی ہے کس کی ہے؟ پہلے تو جب وارث مالک آئے انہوں نے کہا مولا آپ فرزند رسول ہے، ہم کوئی قیمت نہیں لیتے. مولا نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مفت والا چکر نہیں ہے، پیسے بتاؤ. آخر طے ہو گیا. یہ 6 کلومیٹر کا رقبہ، 4 میل 6 کلومیٹر، یہ رقبہ 60,000 دینار میں مولا حسین نے پھر اس رقبے کو کس کے نام پہ خریدا؟ شہزادہ علی اکبر، شبیہ پیغمبر، شبیہ مصطفیٰ. ہاں، مولا حسین کا کڑی الجوان شہزادہ علی اکبر کے نام پہ مولا حسین نے اس زمین کو ڈگری کر دیا، رجسٹری ہو گئی، یہ زمین خرید لی گئی. اس کے بعد کیا ہوا سنیں آگے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب مولا حسین نے جب زمین خرید لی، اب خیمے لگنے شروع ہوئے. اب مولا حسین نے اس رجسٹری میں، اس انتقال زمین میں، ان کاغذات میں ایک شرط لکھی کہ دیکھو یہ زمین میں وقف کر رہا ہوں قیامت تک کے آنے والے شیعوں کے نام. سنیں، اپنی عظمت کو پہچانو. کربلا کی زمین حسین نے آپ کو دے دی ہے، گفٹ دے دیا ہے، ہدیہ دے دیا. خدا کی قسم مولا حسین نے فرمایا یہ میں اپنے شیعوں کو، اپنے زائرین کو جو میری زیارت کو آئیں گے نا، یہ ان کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں. اور کہا اے بنی اسد گواہ رہنا، جو بھی میری زیارت کو آئے گا 3 دن تک اس سے پیسے نہیں لینا. اللہ اکبر، کتنا کریم حسین ہے. ان کو پانی، ان کو کھانا، ان کی رہائش بالکل فری ہوگی. 3 دن تک کوئی پیسہ نہیں لینا، نہ رہائش کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا. ہاں بعد میں وہ رہے تو پھر آپ جو معاملہ کرنا چاہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسین نے یہ زمین خرید کر کے آپ کو دے دی ہے. اور یہی وجہ ہے ہر سال کوئی بندہ، بھائی حج پر جاتے ہیں لوگ، عمرے پر جاتے ہیں. آگا جی، ایک میرا دوست تھا گجرات کا، دبئی میں، وہ مجھے کہنے لگا یار ہمارا رشتہ دار گیا، اس نے عجیب بات کی ہے. وہ گیا تھا حج پہ، تو کہنے لگا وہ ایک بوڑھی اماں تھی، وہ اس نے کہا بیٹا گئے تو ہیں پر بڑا مشکل، اللہ ادھر کسی کو نہ لے جائے. کیوں؟ رش تھا، ہجوم تھا، لوگ گھبرا جاتے ہیں. شکوہ کاروان کے سالاروں کا شکوہ کرتے ہیں، جو قافلے کے سالار ہوتے ہیں ان کو حتیٰ کہ نعوذ باللہ گالی گلوچ تک دے دیتے ہیں. اس نے یہ خیال نہیں رکھا، یہ خیال نہیں رکھا، یہ خیال نہیں رکھا. لیکن کیا کہنا فرزند زہرا مولا حسین آپ کا. آج تک ہم نے کوئی نہیں سنا کہ کوئی کربلا گیا ہو وہ کہتا ہو کہ مجھے بھوک لگی تھی تو کھانا نہیں ملا، پیاس لگی تھی تو پانی نہیں ملا، تھک گیا تھا تو سونے کی جگہ نہیں ملی. آپ اگر نجف سے کربلا چلے جائیں، 90 کلومیٹر کا راستہ ہے، 90 کلومیٹر کا،
دونوں طرف حسین کے ہوٹل ہیں، فری میں کھانا، فری میں پانی، اور اتنے کھانے خدا کی قسم میں نے زندگی میں ایسے کھانے نہیں دیکھے جو حسین کے ہوٹل سے فری میں ملتے ہیں۔ ہے کسی کا امام ایسا امیر تو لے آئے میدان میں، ہے کسی کا مولا لے آئے، چیلنج کرتا ہوں حسین کے مقابلے میں لے آئے کوئی؟ بھائی پیسے کے ساتھ کھانا نہیں ملتا، خدا کی قسم میں نے تو نئی زندگی میں سنا، میں بھی گیا ہوں الحمدللہ، کسی کے منہ سے نہیں سنا یار پیاس لگی تو پانی نہیں ملا۔ ہم نجف سے کربلا پیدل گئے، یہ جو ہوٹل میں بہت بول رہا ہوں اس کو بولتے عربی میں موقب ٹھہرنے کی جگہ ہوٹل، مولا حسین کے یہ 90 کلومیٹر کے الگ ہیں، کاظمین سے جو آتے ہیں کربلا وہ الگ ہیں، بصرہ سے جو آتے ہیں وہ الگ ہیں، بابل سے جو راستے آتے ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک آدمی بصرہ سے آ رہا تھا، بصرہ وہاں سے 600-700 کلومیٹر ہے شاید غالباً، 600-700 کلومیٹر پیدل چل رہا تھا، آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں، تو میں عربی جانتا تھا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی تو میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا سید میں بصرہ کتنا ہے؟ 600-700 کلومیٹر بتایا، تو کہا تھکے نہیں ہو؟ کہا جس کے مہمان ہے وہ تھکنے دیتا ہی نہیں ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ بھی نہیں تھکنے دیتا، وہ تمہیں بلاتا ہے تمہارے قدم آگے بھاگتے ہیں جیسے فرشتے ہمیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اور ایک میں نے دیکھا خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں، ایک آدمی کے ساتھ ایک دمبا تھا چھوٹا سا، یہ لیلا نہیں بولتے آپ، دمبا، وہ اتنی تیزی سے چلتا تھا، میں نے کہا یہ بھی نہیں تھکا، کہنے لگا اس نے تو حسین کے نام پہ جا کر قربان ہونا ہے، یہ کہتا دیر نہ کرو جلدی جاؤ میں حسین کے نام قربان ہو جاؤں۔ وہ تو جانوروں کو بھی سمجھ ہے حسین کے نام پہ قربان ہونا یعنی حیات عبدی کا نام ہے۔ اے دوستو، اے علی کے شیعہ، اے مولا حسین کے تابعداروں، اہل شیعہ و اہل سنت برادران، بیویاں، مرد، آپ خوش نصیب ہیں، سب کو چھوڑ دینا مگر حسین کو نہ چھوڑنا۔ حسین بڑی مشکل سے ملتے ہیں آقا جی، حسین آسانی سے نہیں ملتے، اگر ملتے تو پوری دنیا حسین حسین کرتی۔ حسین بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اور آپ کو بھی مشکل سے ملے ہیں، آپ کو بھی ملے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، عالم ارواح میں آپ نے لبیک یا حسین کہا تھا، اس لیے آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اگر وہاں لبیک یا حسین نہ کہا ہوتا تو یہاں نہ آ سکتے، آپ نے وہاں لبیک یا حسین کہا، آج اس مجلس میں آپ حاضر ہو گئے، گریہ ہوگا، نعرے ہوئے، ہاں ماتم ہوگا، نظر نیاز ہوگی، یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسین کا صدقہ ہے، پانی حسین کا صدقہ، کھانا حسین کا صدقہ، یہاں بیٹھنا حسین کا صدقہ، یہ مجلس حسین کا صدقہ، یہ اذانیں حسین کا صدقہ، یہ نمازیں حسین کا صدقہ، یہ قرآن حسین کا صدقہ، یہ حفظ قرآن حسین کا صدقہ، یہ تجوید حسین کا صدقہ، یہ قرات حسین کا صدقہ، یہ اسلام حسین کا صدقہ، یہ قرآن حسین کا صدقہ، یہ ایمان حسین کا صدقہ، یہ کعبہ حسین کا صدقہ، یہ مصطفیٰ حسین کا صدقہ، ہاں یہ سب حسین کا صدقہ ہے۔ یہ حسین اگر کربلا میں نہ جاتے ہاں تو گھر گھر یزید ہوتا، گھر گھر میں یزیدیت ہوتی، ماں بہن کا احترام نہ ہوتا، حلال و حرام کی پہچان نہ ہوتی۔ کیا مسلمان کیا سمجھتا ہے ہم اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، حقیقت ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہے نا جوش ملی آبادی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مولا حسین قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا، مدینہ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی محرم کا چاند نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، یہ سال لگتا ہے قبولی کا سال ہے، قبولیت کا سال ہے، آپ کے آنسو آ جائیں اور ایسا رو، میں نے خود روایت میں پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں بی بی زہرا کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، ملک خالد بی بی زہرا کی یہ فرمائش ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ جب میرے حسین کا تذکرہ ہونا تو پھر شرما کے نہیں رونا، ایسے رونا ہے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے۔
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बाबा जी आप हर साल आते हैं, मौला आपको सलामत रखे। जो यहाँ आते हैं आप उन सबको मौला सलामत रखे, बानियों को मौला सलामत रखे, मौला तमाम अज़ा खानों को सलामत रखे, मौला तमाम मातमदारों को सलामत रखे, मौला तमाम अज़ादारों को सलामत रखे, मौला तमाम हुसैन के चाहने वालों को सलामत रखे। मदीना के लोग कहते हैं जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता था ना, हमें पता चल जाता था। भाई कैसे? कहते थे कि आले मोहम्मद के घरों से रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाया करती थी, या हुसैन या हुसैन। हमें पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। अजरुकुम अल्लाह। मेरी माएँ बहनें बेटियों, नहीं मालूम हो सकता है आपकी महफिल में सानिए ज़हरा हैं, शाम को छोड़कर आ गई हूँ, एक छोटी सी बच्ची भी आ जाती है। मैंने उलमा से सुना है, उलमा कहते हैं शाम से 2 बीवियाँ ज़रूर आती हैं। एक 4 साल की बच्ची है, जब आप रोते हैं ना फूफी अम्मा का दामन हिलाती, फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते तो मेरे बाबा का लाशा पैमाल न होता। फूफी अम्मा अगर ये रोने वाले करबला में होते, अली अकबर के सीने में बर्छी पेवस्त न होती। अजरुकुम अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, और आवाज के साथ रोएं। ये करबला में पहुंचे ताकि बीबी ज़हरा के जिगर पर मरहम पट्टी हो जाए, बीबी को तसल्ली हो जाए, बीबी आप पर खुश हो जाए, बीबी आप पर राजी हो जाए। अल्लामा हुसैन बख्तियारा बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, नजफ में, इराक नजफ में एक खातून थी, बीबी मोमिना ज़ईफ़ा, सिर्फ एक बेटा था और कोई घर का न बेटी न शोहर, खब सब वफात पा गए। एक जवान बेटा, बस मजलिस तमाम, एक जवान बेटा था। वो हर साल 10 दिन सफ़े माता में हुसैन बिछाती थी। नजफ, करबला नहीं, नजफ। 10 दिन मजलिस कराती थी मौला हुसैन की। और क्या करती थी, गरीब थी, छोटा मोटा तबर्रुक का इंतज़ाम करती थी। बीवियों की मजलिस होती थी, ख़वातीन की, लेडीज़ की। चूँकि जितना हक मर्दों का है उससे बड़ा हक बीवियों का है। क्यों? इसलिए कि बीवियों ने अपने बच्चों को सिखाना है या हुसैन का बोलना है या अली का बोलना है। शरीफ माँ ही तो हुसैन हुसैन बोलना सिखाती है। अब ये बीबी नजफ में मौला हुसैन की मजलिस कराती थी। मुहर्रम से चंद दिन पहले, 1 हफ्ता या 10 दिन पहले, इसका वो जवान साल बेटा वफात पा गया। 10 दिन तो इसने ताज़ियत वसूल की। जैसे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, इसने अपने बेटे की सफ़े मातम को उठा लिया। कहा बस ख़त्म, मेरे बेटे के दिन ख़त्म, मैंने ताज़ियत ले ली। अब अगर ताज़ियत होगी, सफ़े मातम होगा तो ज़हरा के बेटे हुसैन का, अब मौला हुसैन की मजलिस होगी, अब मौला हुसैन की मातमदारी होगी, अब मौला हुसैन के नाम पे ताज़ियत होगी। बस सब बिछा दी और वो गिरिया जारी में मशगूल हो गई। बीवी आती थी, मजलिस होती थी, उसे महसूस ही नहीं होने दिया तबर्रुक का इंतज़ाम। जब 10 मुहर्रम ख़त्म हो गई, 13 मुहर्रम को नजफ वादी और सलाम कब्रिस्तान में जब ये खातून जाती है, देखती है इसके बेटे की कब्र पर एक काले बुर्के में एक बीबी है जो इसके बेटे की कब्र पर रो रही है। ये गई, इसने कंधा हिलाया और कहा बीबी माजरत, नाराज न होना, ये आपके बेटे की कब्र नहीं है, ये तो मेरे बेटे की कब्र है। ये तो आपके कोई और मरहूम होगा, कोई और आपके बेटे की कब्र होगी, ये तो मेरे बेटे की कब्र है। कहने लगी मुझे नहीं पहचाना, मुझे पहचानो, तूने 10 दिन मेरे बेटे हुसैन की मजलिस की है, मेरे हुसैन के बेटे का मातम किया है ना। मैं ज़हरा जन्नतुल बकी छोड़कर 10 दिन तेरे बेटे की कब्र पर रोती रही कि ऐलान वो मेरे हुसैन पर मातम कर रही है, मैं तेरे बेटे की कब्र पर मातम कर रही हूँ। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबन यनक़लिबून।
انا للہ و انا الیہ راجعون. کربلا کو بسایا حسین زندہ باد کربلا کو بسایا حسین زندہ باد وہ اللہ اس کو بنایا